الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ تقریباً 2 عشرے گزر چکے ہیں، اب تیسرا عشرہ آنے کو ہے۔ یعنی تقریباً ہم رمضان المبارک کا اکثر حصہ گزار چکے ہیں، اب چند دن اور بچے ہیں۔ اب اس مرحلے پر آ کر ہمیں اور آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ جس شان کے ساتھ یہ مہینہ آیا، کیا ہم نے بھی اسی جذبے اور اسی شوق و ذوق کے ساتھ اس کا استقبال کیا، اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانا؟ تھوڑا سا یہاں رک کر اپنا احتساب کیجیے، اور جو ایام، جو گھڑیاں بچی ہوئی ہیں، ان کو اور کس طرح کارآمد بنایا جا سکتا ہے، کس طرح اسے اور اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایام گزرے، جنہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی اور انہوں نے جذبہ دکھایا، شوق دکھایا، انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، توبہ و استغفار کیے، ذکر و تلاوت کیے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ انہیں اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور مزید کوشش کرنی چاہیے کہ جو دن، جو ایام بچے ہوئے ہیں، انہیں ہم اور کس طرح کارآمد بنائیں، کس طرح استعمال کریں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی اس رحمت سے جو پورے مہینے تقریباً برستی رہی، محروم رہے، انہیں احساس نہ ہوا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کیسی گھڑیاں ہیں، کیسے ایام ہیں، غفلت میں ہی پڑے رہے، نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ تلاوت کی، نہ اللہ کو راضی کیا، نہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے،
تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو واقعی محروم ہیں، واقعی بڑے بدبخت ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی، انہوں نے نہ خود طلب ظاہر کی، نہ اللہ نے توفیق دی، نہ خود شوق ان کے اندر جاگا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی، کیونکہ اللہ توفیق انہی کو دیتے ہیں جو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو توفیق کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی کو توفیق ملتی ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس موقع پر کہ رمضان المبارک کا محروم کتنا بڑا محروم ہے، اس حدیث سے، اس روایت سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ ممبر لگاؤ۔ ممبر لگایا گیا۔ جب آپ ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آمین، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آمین۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج ایک ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے ہم نے آپ سے نہیں دیکھی تھی، کہ کوئی آمین کا موقع نہ تھا، آپ آمین کہہ رہے تھے، آخر بات کیا تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی، اور میں نے تینوں بددعاؤں پر آمین کہی، اور اس میں سب سے پہلی بددعا یہی تھی کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له ابعد اللہ له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر اس نے اپنی بخشش، اپنی مغفرت نہ کروا لی، تو حضرت جبریل اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں کہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ابعدہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ برباد ہو، ہلاک ہو، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر رمضان میں اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ یعنی یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت کرنے کی، اللہ کی طرف سے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع ہو، میں اس کی بخشش کر دوں، میں اسے معاف کر دوں، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ لیکن ایسے مغفرت والے مہینے میں بھی کوئی شخص اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا بدبخت ہے، اس نے گویا خود اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے بخشا نہیں جانا ہے، مجھے محروم ہی رہنا ہے۔ وہ بالکل اس پر آمادہ نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو۔ جب وہ خود آمادہ نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے فرشتوں کا سردار بددعا کر رہا ہے، اور پھر 2 جہاں کے سردار، انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسی بددعا اور پھر ایسی آمین پر اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں کریں گے؟ یہ گویا پہلے سے مقبول بددعا ہے، مقبول بددعا ہے پہلے سے، یعنی اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو اس بابرکت مہینے میں محروم رہا، غفلت میں رہا، سوتا رہا،
اپنی زندگیوں میں، اپنی عیاشیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے خاندان میں، اپنی ویسی پرانی روش میں مگن رہا، مست رہا، اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ رمضان کیا ہے، یہ رمضان کی گھڑیاں کیا ہیں، یہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، یہ رمضان کے یہ بہترین موسم کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی رحمت کا کیا مطلب ہے، اللہ کی مغفرت کیسی متوجہ ہو۔ اسے اگر اس کی پرواہ ہی نہیں ہو رہی تو اللہ کو بھی ایسے شخص سے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ برباد ہو، ہلاک ہو۔ یہ بدترین بد دعا ہے میرے بھائیوں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اس بد دعا میں شامل تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم اس کے مستحق تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم سے واقعی غفلت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے جنہیں اللہ نے توفیق بخشی وہ بھی ڈرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اس توفیق پر۔ اچھا، یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ بڑا عجب آ جائے، کبر آ جائے، بڑائی آ جائے کہ میں نے تو بڑے روزے رکھے، میں نے تو بڑی تراویح پڑھی، میں نے تو اتنے ختم کر لیے، میں نے تو اتنی عبادت کر لی، اور فلاں 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 تو محروم رہے۔ دوسروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھانا، ان کا معاملہ اللہ کی طرف سے، ہاں نگاہ اٹھانا ہے اگر دوسروں کی طرف، دوسروں میں کوتاہی نظر آ رہی ہے تو صرف ایک نیت سے کر سکتے ہیں، وہ ہے دعوت کی نیت سے، کہ آپ محبت سے، شفقت سے، پیار سے، حکمت سے اس کے پاس جائیں، اسے سمجھائیں، اسے آمادہ کریں، اس کو نصیحت کریں، اسے دعوت دیں، اسے اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، بس یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اسے حقیر سمجھیں، اپنے کو بڑا سمجھیں، اپنے اندر کبر آ جائے، عجب آ جائے تو یہ اور خطرناک بات ہے۔ جو کچھ بھی مجھے آپ کو توفیق ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر اللہ کا کمال ہے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کا شکر بجا لائیں، اور جتنا شکر بجا لائیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اور توفیق دیں گے، اللہ اور توفیق دیں گے۔ اس پر شکر بجا لائیں، اور جن لوگوں نے محرومی کو اپنایا ہے، جو اب بھی غافل ہیں، انہیں اب بھی گویا اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، انہیں اب بھی ایام باقی ہیں، اللہ کی مغفرت پکار رہی ہے۔ یہ مغفرت کا آخری دن اور پھر آخری عشرہ انہیں پھر آواز دے رہا ہے کہ اب تک غافل تھے، اب غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ، اب تک اللہ سے دور تھے، اب قریب آ جاؤ، اب تک اپنی عیاشیوں میں مست تھے، اب چھوڑ دو، آؤ اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، آؤ اللہ تم سے آج بھی محبت کرنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو، اللہ تمہیں اب بھی اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ایسے لوگوں کے لیے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ تم نے یہ غفلت برت کر، تم نے یہ بے توجہی برت کر، تم نے ان اوقات کو ضائع کر کے نہ اللہ کا کچھ بگاڑا ہے نہ کسی اور کا کچھ بگاڑا ہے، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنا بگاڑا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اے لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو باقی ایام بچے ہیں ان کو غنیمت جانو، پچھلے ایام کے لیے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رو گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب بھی
وقت کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ ابھی یہ گویا بڑی اپارچونٹی ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نے پھر بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، پھر بھی اسی غفلت میں پڑے رہے اور اسی حال میں موت آ گئی، تو یاد رکھیے، اور یا رمضان گزر گیا تو یہ جو بد دعا میں نے حضرت جبریل امین کی سنائی ہے اس کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر اس کے مستحق ہوئے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ایسے دور کر دے، دلوں پہ مہر لگا دے کہ زندگی پر توفیق نہ ہو، چاہ کر بھی توفیق نہ ہو۔ بس اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے بڑھاپے میں کر لیں گے، فلاں دن اور دنوں میں کے بعد کر لیں گے، لیکن پھر ایسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے انسان کہ پھر وہ توفیق ہی نہیں ہوتی، پھر کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کنڈیشن سے، ان حالات سے بچائے، ایسی حالت آئے اس سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، مقبولیت کی گھڑی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا جو عشرہ ہے اس کی آخری گھڑیاں ہیں۔ آج خوب توبہ کرو اللہ سے، اللہ معاف کر دیں گے۔ پچھلی تمام کوتاہیوں سے توبہ کرو، بلکہ وہ لوگ بھی جو بظاہر لگتا ہے کہ ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، ذکر کیا، بڑی عبادت کی، وہ بھی استغفار کریں، وہ بھی توبہ کریں، پتہ نہیں حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ مغفرت کے عشرے کے آخری گھنٹے، آخری ساعتیں جو بچی ہیں، اس کو توبہ و استغفار میں لگا دو، توبہ و استغفار میں لگا دو میرے بھائیوں۔ اب اس کے بعد پھر آخری عشرہ شروع ہوگا۔ اب آخری عشرے میں دو اہم، ایک بڑی سنت ہے اعتکاف کی، اور دوسری بڑی فضیلت والی چیز ہے شب قدر۔ اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ شب قدر کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے تو یہاں تک ہے کہ پورے سال میں کسی رات بھی ہو سکتی، پھر اس سے کم، یعنی اس سے کنکلوڈ کیا گیا ہے کہ بھئی اور مخصوص کون سے دنوں میں ہو سکتی ہے، تو وہ رمضان کی تمام راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ اخیر عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، یعنی یہ جو 10 کی 10 راتیں، 9 کی 9 راتیں اب بچیں گی، ان تمام راتوں میں شب قدر ہو سکتی ہے، اس میں تلاش کیا جائے۔ پھر اس سے بھی آسان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، جو وتر راتیں ہیں، آخری عشرے کی وتر طاق راتیں ہیں، اس میں تلاش کرو، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان میں تلاش کرو۔ مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ رمضان کی کسی رات میں، یا پھر آخری عشرے کی کسی رات میں، یا یہ کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی تلاش کی جائے۔ اور شب قدر کیا ہے، اس پر پوری سورت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد آج جو ہمارا درس قرآن ہوگا وہ اسی سورت پر مشتمل ہوگا، اس لیے اس کی زیادہ تفصیلات اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، صرف اتنا واضح کر دیتا ہوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ یہی وہ شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہی وہ شب ہے جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور بقیہ پوری سورت کی تفسیر انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ کے سامنے آئے گی۔
تو ایک عمل تو یہ ہے کہ اب آج سے ہی، ابھی تک جو غفلت ہوئی ہو، آج سے ہی ہم شب قدر کی تلاش شروع کر دیں۔ شب قدر کی تلاش میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مغرب، عشاء، فجر، تراویح، وتر، یہ 5 نمازیں ہم باجماعت بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں تو کم از کم ایک حد تک تو ہم شب قدر کو پانے والے ہو سکتے ہیں۔ مغرب بھی شب قدر میں ہوگی، عشاء بھی شب قدر میں ہوگی، اگر ہوگی تو تراویح بھی، وتر بھی اور فجر بھی۔ اگر ہم لوگ یہ کم سے کم یہ 5 نمازوں کا اہتمام کر لیں، ان کے درمیان ذکر و اذکار، تلاوت، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ اب اس سے زیادہ جتنا کر سکتے ہیں، پوری رات جاگے، قرآن کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، ذکر کرے، نوافل پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے، لمبا قیام کرے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں قیام کیا، یعنی اللہ کے حضور کھڑا رہا، نماز میں کھڑا رہا، تلاوت کرتا رہا یا کوئی اور عبادت کرتا رہا، تو ایسا شخص بخشایا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور ایک شب آپ نے عبادت کر لی تو 1000 مہینوں سے زیادہ، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 83 سال یا اس سے زائد آپ نے گویا عبادت کی، ایک شب مل جائے تو۔ اس لیے اس کی تلاش، اور اسی شب کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آخری عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، 10 دن ہو گئے تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا جس شب کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اور آگے ہے۔ آپ نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، دوسرا عشرہ گزرا تو پھر جبریل امین آئے کہ ابھی رات آپ کو نہیں ملی، ابھی اگلے عشرے میں ہے، تو پھر تیسرے کا بھی آپ نے کیا۔ تو یہ شب قدر کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی ہر مسجد، ہر بستی میں جہاں مسجد قائم ہے، ہر بستی کی طرف سے اگر کوئی ایک بندہ بھی پورے 10 دن کا اخیر عشرے کا اعتکاف کر لے تو پوری بستی کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر اس سنت کے چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ ہوگا پوری بستی کو۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم 1-2 لوگ ہر مسجد میں بیٹھے۔ اور اب تو ماشاءاللہ بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، پہلے کی طرح تنگی بھی نہیں رہی کہ آخری عشرے میں نہیں کمائیں گے تو کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، عید کے دن چولہا کیسے جلے گا، اور پھر یہ کہ مسجدوں میں انتظام نہیں ہے، کہاں بیٹھیں گے۔ یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ اب تو اگر ہم سب چاہیں کہ بھئی آخری عشرے کی چھٹی کر کے سال بھر کماتے ہیں، سال بھر کاروبار کرتے ہیں، سال بھر بال بچوں میں رہتے ہیں، سال بھر یہاں وہاں دوستوں میں یہاں وہاں گھومتے پھرتے ہیں، چلو آخری عشرہ صرف اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بہت ممکن ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے لیے مشکل ہو بہت زیادہ یا ناممکن ہو۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں، لیکن اعتکاف کی طرح ہو، وہ پکنک نہ ہو، وہ یہاں آرام و سونے کے لیے نہ آئیں کہ بس اب دن رات صرف سو رہے ہیں۔ حالانکہ سوئیں گے تب بھی ثواب ملے گا، آ کے بیٹھیں گے
پھر بھی ثواب ملے گا، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، لیکن جو اعتکاف کی روح ہے، اعتکاف کی اسپرٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کے معنی ہی یہ ہے کہ انسان دنیا وما فیہا سے کٹ کر اللہ کے حضور میں آ جائے، گویا اللہ کی ملاقات میں آ جائے۔ جنہیں وصل کی لذت سے کچھ واسطہ پڑا ہے وہ سمجھتے ہیں وصل کیا ہوتا ہے، کسی سے ملاقات کا شرف کیا ہوتا ہے۔ شاعری میں بڑا، اردو شاعری میں وصل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وصل کیا ہے؟ فراق اور وصل، تو یہ گویا اللہ سے وصل کے ایام ہیں، اللہ سے قرب کے ایام ہیں، اللہ سے ملاقات کے ایام ہیں، اللہ کے قدموں میں آ کے پڑ جانے کے ایام ہیں۔ یہ کہ آ کے دنیا سے ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، گویا یہ احساس کہ اللہ آج میں نے سب کچھ، ایک دن تو چھوٹنا ہے، سب چھوٹے گا، یہ گھر، یہ بار، یہ کاروبار، یہ بچے، یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب، یہ چائے خانے، یہ سب چھوٹیں گے، چھوٹنا ہی ہے ایک دن۔ اس سے پہلے آج ہم نے اختیاری طور پر اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے ہم نے سب کو چھوڑ دیا، اس احساس کے ساتھ اعتکاف میں آئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں، باہر کے تمام گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن آج کل بڑا خطرناک ہے، شیطان اب یہاں ساتھ میں بھی آ جاتا ہے۔ آج کل شیطان نے جو نیا روپ بدلا ہے نا، موبائل والا، تو وہ جو ہے اب رمضان میں بھی نہیں بند ہوتا ہے وہ، اور مسجد میں بھی آتا ہے، وہ مسجد سے بھی باہر نہیں جاتا، اعتکاف میں ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور وہ پھر ساری حرکتیں آپ سے ہم سے کرواتا ہے۔ تو اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کر لے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے سیپریٹ کر لے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینے والا، دنیا وما فیہا سے کٹ جانے والا معتکف ہے۔ جو آیا مسجد میں بھی بیٹھا اور پھر یہاں موبائل چلا رہا ہے اور گناہوں میں بھی ملوث ہے، تو وہ اصلی معتکف نہیں ہے۔ معتکف ہے یہ کہ دنیا وما فیہا سے ہم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اب صرف اللہ کے در پہ بیٹھا ہوں، جو کچھ چاہیے وہ اللہ سے چاہیے، جو امید وہ اللہ سے امید، جو باتیں وہ اللہ سے کریں گے، جو کچھ جو یاد ہوگی وہ اللہ کی یاد ہوگی، عبادت ہوگی اللہ کی ہوگی، اللہ کے دربار میں رہیں گے، اللہ ہی کی گویا نگرانی میں ہوں گے، اللہ ہی کی نظر میں ہوں گے، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا۔ اب اللہ کے دربار میں آ کے پڑ گئے، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، لایانی سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ ہے اعتکاف۔ اور دوسرا یہ کہ آپ وہ جتنی نیکیاں کرتے تھے یا دوسرے لوگ کریں گے غیر اعتکاف میں باہر، اس کا سب کا ثواب بھی آپ کو اعتکاف کی حالت میں ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سنت کا اعتکاف، جو کم سے کم ایک دو لوگ، ایک آدمی تو کم سے کم ہر بستی سے بیٹھنا، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اس کے علاوہ نفلی اعتکاف کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، کتنے دیر کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، ایک دن کا، 2 دن کا، جب چاہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، 3 خندقیں، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے، جو دوری ہے، ڈسٹینس ہے، وہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ یعنی گویا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ اب اس کا جہنم میں جانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک دن کا اعتکاف کرے تو اب پورے عشرے کا اعتکاف کتنا ثواب ملے گا۔ اور اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن
کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، اس کے کسی کام آتا ہے، تو اس کو جو اجر ملتا ہے وہ 10 سال کے اعتکاف کے برابر ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں دین کس کو سمجھا جاتا ہے اور دین کس کو نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگ اعتکاف کو دین سمجھتے ہیں، تسبیح کو دین سمجھتے ہیں، نماز کو دین سمجھتے ہیں، روزے کو دین سمجھتے ہیں۔ یقیناً دین ہے، کون کہتا دین نہیں ہے، لیکن یہ دین کا ایک شعبہ ہے عبادات۔ بقیہ 5-4 شعبے اس سے الگ ہیں، اس سے زیادہ ہیں، یعنی 75% اور ہے۔ وہ معاملات ہیں، اخلاق ہے، معاشرت ہے، پوری زندگی کے تمام معاملات ہیں۔ اسی اعتکاف والی حدیث میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی، کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے تو اتنا اجر ملتا ہے۔ اب تو ہم دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس کو کہاں سے فائدہ ہو رہا ہے اسے کٹ کرو، فائدہ مت پہنچاؤ، نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ سوچئے کہ اگر یہاں فائدہ پہنچانے میں اتنے سال کے اعتکاف کا ثواب ہے، اور اگر نقصان پہنچائیں گے تو پھر گناہ کتنا ملے گا؟ کیا حال ہے ہمارا؟ میں نے پچھلے کئی ہفتوں میں جو رمضان کے مقاصد میں آپ سے بات کی، اس میں یہ بات واضح طور پر بتائی کہ یہ مہینہ ہماری آپ کی تربیت کا ہے۔ ان تمام اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، ہم اوپر اٹھا لیں، یہ رمضان کا ایک بہترین مقصد ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنی ایسی تربیت کریں، ہمارے اندر ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری، ایسی للہیت، ایسے اعلیٰ اخلاق پیدا ہو کہ ہم جب رمضان کے باہر نکلیں تو پھر ہمارے اندر انقلاب آ چکا ہو، ہم واقعی متقی اور پرہیزگار انسان بن چکے ہوں۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ جو ایام بچے ہیں ان ایام کو غنیمت جانیے، روزے رکھیے، تراویح پڑھیے، ہر نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیجیے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو سمجھ پڑھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کیجیے، اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے، اپنے بھائیوں کے کام آئیے۔ 10 سال سے زیادہ اعتکاف کا ثواب ہے، آپ اپنے کسی بھائی کے کام آتے ہیں تو، اور وہ رمضان میں کرے تو پھر تو 700 گنا ملتا ہے یہاں تو اپنے بھائیوں کی مدد کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ موقع رہا تو اگلے ہفتے زکوٰۃ پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی، لیکن صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کریں، زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، اس کے علاوہ خرچ کریں، اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، رشتہ داروں پر، پڑوسیوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کریں، ان کے کام آئیں۔ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب بٹ رہا ہے، لیجئے، کسی کے کام آئیے، یہ ماحول پیدا کیجئے جتنا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر وہ آخری بات جو میں نے اس سے پہلے کہی تھی کہ یہ ساری چیزیں کرنے کی ہے، اس کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے کہ یہ سارے روزے، ساری نمازیں، ساری چیزیں اسی وقت کام آ سکتی ہیں جب ان کے ساتھ ہم گناہوں سے اجتناب بھی کرتے رہیں۔ نہیں ایسا ہوگا کہ وہ آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن مفلس کا واقعہ، وقت نہیں ہے اس کی تفصیلات کا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بہت سی نیکیاں لے کر قیامت میں جائیں اور پھر وہاں مفلس ثابت ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق مارے ہوں، لوگوں کو ستایا ہو، لوگوں کو گالیاں دے ہوں، لوگوں کو برا بھلا کہا ہو، تو ایسا نہ ہو۔ اس روزے کا مقصد ہی اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم روزے کے ساتھ
پرہیز بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، کہ یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس چیز کا؟ گناہوں سے ڈھال ہے، اللہ کے غضب سے ڈھال ہے، جہنم سے آگ سے ڈھال ہے، یعنی ہر برائی سے، ہر اللہ کے عذاب سے آپ کو بچاتا ہے یہ ڈھولا۔ لیکن کب تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک جب تک آپ اسے پھاڑ نہیں دیتے۔ پھٹتا کیسے ہے؟ گناہوں سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، حرام مال سے، اس سے، یعنی ایک طرف جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ ادھر سے دوا کھاتے ہیں اور ادھر سے زہر پیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف غالباً آج سے ہی ہے، آج سے انشاءاللہ اعتکاف ہے، تو جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آج سے ہی سارا انتظام کر کے آج افطاری یہیں کریں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں۔